باطنی علوم، انہی علوم میں سے صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ علم ہے باطنی جو خاص سینہ بسینہ چلنے والا علم، وہ شرعی علوم پہ زیادہ فضیلت اور مقام رکھتا ہے۔ صوفیاء کے اکثر علماء، ان کی اکثر عقائد، ان کے اکثر اعمال شریعت اسلامیہ کے برخلاف ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں مقبول ہونے کے لیے بظاہر اسلام کا چولا پہنا ہوا ایسی تدبیریں ضرور کی ہیں جس سے ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے، کسی کو پتہ بھی نہ لگے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ بھی بچ جائے۔ ان تدبیروں میں سے صوفیاء کی ایک تدبیر ظاہری علم اور باطنی علم کی اصطلاح ہے۔ وہ کہتے ہیں علماء کے پاس ظاہر علم ہے جو قرآن و حدیث کا، صوفیاء کے پاس باطنی علم ہے جو اندر سے سینہ بہ سینہ چلتا ہے، اور باطنی علم ظاہر علم سے افضل ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہمیں سمجھ آ گیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ظاہری علم قرآن و حدیث ہے جو اللہ کے انبیاء پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نبی پہ نازل ہوا فرشتے کے ذریعے۔ باطنی علم کے حصول کے ذرائع کیا ہے، وہ کہاں سے ملتا ہے، وہ کس طرح پتہ لگے گا؟ وہ کہتے ہیں بذریعہ توجہ۔ ظاہری علم بذریعہ وحی، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور سینہ بہ سینہ جو علم ہے وہ بذریعہ توجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسا علم جو درس و تدریس اور کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ پیر صاحب کی نظر پڑتی ہے، ایک نظر کے ذریعے وہ سارا سینہ منور کر دیتے ہیں، ایک نظر کے ذریعے، ایک توجہ کے ذریعے وہ سارا علم اس کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے، جیسے ایک پیر سے اس کے کسی مرید یا خلیفہ کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مرشد کامل، اس کے صفحہ نمبر 24 پہ ایک حکایت لکھی ہے، ذرا آپ بھی سنیے۔ ایک شخص نے حضرت احمد جان صوفی کے پاس آ کے عرض کی کہ میں طالب علم تو ہوں لیکن کند ذہن ہوں، مجھے مسئلے یاد نہیں ہوتے، باتیں یاد نہیں رہتی، آپ کچھ توجہ فرمائیے، کچھ کرم فرمائیے۔ کہا تیرا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عمر ہے۔ کہا واپس جاؤ اور اپنے استاد کو کہنا کہ کل ہمارے طالب علموں کو وہ آ کر پڑھائے۔ اس نے جا کے صوفی صاحب کا پیغام دیا، استاد شاگرد دونوں آ گئے۔ جب مجلس لگی طلبہ کی تو پیر صاحب کہنے لگے کہ استاد جی تم چپ رہو، اور وہ شاگرد جس نے کل شکایت کی تھی کہ میرے پلے کوئی شے نہیں پہنتی، کہا عمر تم اٹھو اور تم عبارت پڑھو، تم ان کو پڑھاؤ۔ بس پیر صاحب کا یہ ایک جملہ کہ تم اٹھو اور تم پڑھاؤ، جو ہی عمر کے پردہ سماعت سے ٹکرایا، پیر صاحب کا سارا علم بلیوٹوتھ کے ذریعے عمر کے سینے میں آ گیا۔ اب جب اس نے بیٹھ کے درس دیا تو اس کے اساتذہ حقا بقا کے دیکھنے کی بولن کی تھوڑے ہے، پتہ ہی نہیں پڑتا۔ تو پیر صاحب نے کہا عمر اتنے اونچے درجے کی باتیں نہ کرو، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا نیچے اترو۔ اس نے کہا اچھا شاہ صاحب کوئی بات نہیں، میں اور آسان کرتا ہوں۔ اس نے پھر درس دیا، مولویوں کے پھر منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کچھ پلے نہیں پڑا۔ پیر صاحب نے پھر کہا کہ نہیں، ابھی بھی بہت اوپر ہو، تم ایسے درجے کی باتیں کر رہے ہو جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور نیچے اترو۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ زور لگا کے نیچے اتر کے آخری گیئر میں گاڑی ڈال کے چلائی تو پھر پبلک کو تھوڑی سی سمجھ آئی۔ اب یہ صرف ایک جملہ ہے کہ عمر تم اٹھو اور تم درس دو، اس ایک جملے کے ساتھ پیر کا پورا علم مرید کے